الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بڑے پیار دے نال محبت دے نال سارے مل کے پڑھو جھوم جھوم کے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين عليه الصلاة والتسليم ورضي الله تعالى عنهما إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إمام كني خاتمة خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول امام کنی خاتمہ گھر دعوت امرد کنی و
کر قبول منو دستو دامان آل رسول نہایت واجب الاحترام واجب القدر میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی یہ بابرکت محفل محمد کاشف دے اصال ثواب واسطے منعقد کی تھی گئی ہے۔ اس محفل دے روح رواں محترم عارف حسین اور انہ دے دوست احباب بھائی سرفراز ساجد بھائی اور دیگر اہل محلہ سب نے مل جل کے محفل پاک دے انتظام و انسلام کی اللہ پاک قبول فرمائے۔ توڑے سامنے تیسرے پارے دے وچوں ایک آیا مقدسہ پڑھی ہے، ادھا شان نزول سماعت کرو انشاءاللہ۔ آج دا میرا موضوع محبت رسول تے انشاءاللہ ہوئے گا، کیونکہ اصل ایمان نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام دی محبت دا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرانگے اور حب رسول دے دعوے دار بنانگے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوئے گا، کیونکہ جتنیاں بھی ہستیاں نے جنہ نو جو مقام ملے ہے نبی پاک دے صدقے نال ملے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ٹھہرے تو آقا علیہ السلام دی وجہ تو، سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے، عثمان غنی ذوالنورین دا لقب پایا تو مصطفیٰ دے صدقے، علی المرتضیٰ نے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا لقب پایا تو میرے مصطفیٰ دے صدقے، حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دے سردار ٹھہرو تو مصطفیٰ دے صدقے، دیگر جنو جو مقام ملے ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ملے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب پیارے اعلان فرماؤ، او لوگو اگر اللہ دی محبت دا دعویٰ رکھ دے ہو، اللہ دی محبت دے دعوے دار جے، فَاتَّبِعُونِي تے پھر میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو۔ جدو میری تابعداری کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت تواڈے نال محبت کرے گا۔ کلی محبت ہی نہیں بلکہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کریم تواڈے گناہاں نو بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشش فرمان والا مہربان میں۔ آؤ ہونے سے آیا مقدسہ دا شان نزول سماعت کرو۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ کعب بن اشرف دے کول گئے۔ اللہ دے آخری نبی نے فرمایا او لوگو میں اللہ دا رسول ہوں، میں اللہ دا نبی ہوں۔ تو جو ہے انہاں لوگوں نے کیا محمد عربی اسی اللہ نال محبت کرنے ہیں، اللہ ساڑھے نال محبت کردہ ہے، اساں تینوں نہیں من دے، معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ اس ویلے اے آیا مقدسہ دا نزول ہویا، اللہ نے فرمایا سونیا جڑا میری محبت دا دعوے دار ہے پر تیری محبت نہیں رکھدا، اللہ فرماتا ہے میں انہوں اپنا بندہ ہی نہیں بناندہ، میرا تے پیارا ہووے جڑا تیرے نال پیار کرے گا، میں او تیرے محبت کرانگا جڑا سونیا تیری غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پاوے گا۔ اسے چیز نو سامنے رکھ دیا ہویا صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام دے نال اس قدر محبت کر دینے، صحابہ نے تے اپنیاں جاناں بھی لٹا دیتیاں، اپنا تن من دھن قربان کیتا، مال قربان کیتا، بچے قربان کیتے نے۔ نبی پاک دی محبت دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی
حدیث مبارکہ بخاری مسلم دونوں دے اندر موجود پیارے آقا نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو آٹے وچوں کوئی ایک بھی اس ویلے تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد بلکہ ساری کائنات نال ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کرے۔ سرکار نے فرمایا ایمان ہو دئیے جڑا میرے نال اپنی جان تو ود کے پیار کر دے۔ اللہ دے پیارے نبی دے صحابہ پھر اپنی جاناں بھی لٹائیاں نے اپنا گھر بار قربان کیتا نبی دی وجہ تو۔ غزوہ احد میدان غزوہ احد میدان 3 ہجری رسول اللہ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا صحابہ چلو جنگ واسطے نکلو۔ میرے آقا دا غلام ایک غلام مدینے دے اندر نداواں کردہ پیائے وجاہدو فی سبیل اللہ او اللہ دے راہ دے اندر جہاد کرو۔ صحابہ ذوق دار ذوق نکلے نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا پیارا صحابی اس حالت دے اندر نے کہ غسل فرض حالت جنابت جدو حکم سنیا وے جہاد دا صحابی سوچدا پیائے اگر میں غسل کراں گا تے دیر ہو جائے گی۔ اس حالت دے اندر ہی چل پے نے غسل بھی نہیں کیتا میدان کارزار وال دوڑے اللہ دے نبی دی بارگاہ چاہے عرض کر دینے آقا میرا ابا کافر سونیا اجازت دیو تے میں اپنے باپ دا سر لا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ابو سی ابو عامر راہب تے گستاخ سی۔ حضور نبی پاک دا صحابی عرض کردہ آقا میں جنگ کے چاہیاں تے اجازت دیو میں پہلے اپنے پیو دا سر کٹ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں رحمت عالم اپنی زبان نال کدی نہیں فرمان گے تلوار پتر دی تے سر باپ دا میں اجازت نہیں دیندہ غلامہ تیرا باپ ہی ماریا جائے گا پر تو پتر ہے او باپ ہے تو سر نہیں بڑھنا۔ حضرات گرامی قدر صحابی جنگ کر دے میدان جہاد دے اندر شہادت دا جام نوش کر لے۔ صحابہ دیاں لاشاں مبارک کٹھیاں کیتیاں گئیاں پر اے او صحابی ہے جنہ دا جسم نظر نہیں آیا۔ صحابہ عرض کر دے آقا حنظلہ پاک دا جسم نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے آسمانہ والے ویکھیا فرمایا غلاموں پریشان نہ ہو حنظلہ دا جسم مبارک یعنی انہاں دی لاش اللہ دے فرشتے چک کے جنت دے اندر لے گئے نے۔ جنت دے حوضے کوثر والے نو غسل دے کے جنتی لباس دے اندر ملبوس کر کے لے آ رہے نے۔ اے صحابی دی لاش جنت دے وچوں جناب والا نو غسل دیتا گئے جنت دے اندر ہی جناب والا کفن دیتا گیا وے۔ جس ویلے صحابہ کرام ایک جنازہ چک کے لے جاندے نے میرے تیرے ساری کائنات دے آقا و مولا خاتم النبیین علیہ السلام اپنیاں نبوت دیاں مبارک اڈیاں چک دینے تے چل دے پینے۔ صحابہ عرض کر دینے آقا اڈیاں چک چک کے ٹر دے ہو۔ فرمایا غلاموں اس میرے عاشق دا جنازہ اللہ دے فرشتے پڑھن واسطے اتنے آئے نے کہ میں محمد عربی پورا قدم نہیں رکھدا پیا اس واسطے کیا جاندہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرات عاشق لوگ نے آقا دی محبت دی اندر اپنیاں جاناں دا نظرانہ لٹانے والے گرامی قدر حضرات
اسے جنگ دے اندر ایک کافر ابن کیمیا دا نام میرے نبی تے معاذ اللہ نے وار کیتا ہے جدوں وار کیتا حضور دی صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب والا انہاں نے ویکھیا ابن کیمیا نے وار کیتا نبیاں دے سردار اتے اے صحابیہ میدان جہاد دے اندر مشق چاہیے پانی والی کہ جڑا صحابی گر جائے گا زخماں نال چور ہوے گا اینوں میں پانی پلاواں گی صحابیاں نے ویکھیا کافر نے جدوں حضور تے وار کیتا ہے انہیں مشق نو چھڈ دتا وے ابن کیمیا دے پیچھے دوڑ لا کے خنجر ماریا مگر او مریا نہیں پہاڑ دے اوتے چڑھ گیا وے اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکرا مسلط کیتا وے فرمایا بکریا جا میرے یار دے اوتے نے وار کیتا ہے اس بے ایمان نو مار کے آ بکرا پہاڑی آئے ابن کیمیا نو سنگ مار مار کے مار چھڑیا حتیٰ کہ اس بکرے نے اپنے پیراں نال ٹھڈے مار مار کے ابن کیمیا دی لاش نو تھلے سٹیا وے لاش دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے حضرات گرامی قدر ایسے زمن دے اندر ایک اور کافر آیا وے جدا نام ابی بن خلف اے ظالم آ کے حضور تے وار کرن لگا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن سما رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لیا لے کے ابی بن خلف دے مارے آوے جدو مارے آتے او دی گردن دے وچاوے ابی بن خلف دوڑ کے اپنے کافرہ وال گیا کہنا ہائے میں مر گیا ہائی ہاتا ہلاکا افسوس میں ہلاک ہو گیا انہاں کیا ابی بن خلف کی ہوئے کہنے لگا ویکھو میری گردن تے محمد عربی نے وار کیتا ہے میرا تے دل وچ چیردا جا رہے آوے انہاں ویکھیا وار چھوٹا جے آئے کہنے لگے جناب وار نکا جے آئے تے اینی تکلیف کہنے لگا اوے کافروں سن لو اگر محمد عربی اگر میرے تے اپنا لواب دہن مبارک سٹ دین دے پھر بھی میں مر جانا سی اچھا ہن میں ذرا سر تو بغیر سمجھا دیاں ابی بن خلف نا مکے دے اندر ایک سواری دے ہوتے نا ٹیل دا سی تنال کہندہ سی کہ اے سواری تے بے کے معاذ اللہ میں نبی پاک نو استغفر اللہ شہید کرنے تے نبی پاک نے فرمایا سی اے ابی بن خلف مکے تو باہر جتھے تو میں نو چل گیا میں تنو زندہ نہیں چھڑاں گا ابی بن خلف کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے انہاں دی گل سچ ہوندی ہے اگر آج میرے اتے اپنا لواب یعنی تھوک مبارک بھی سوٹ دین دے میں پھر بھی مر جانا سی او گستاخ مر گیا اور حضور نے مارے آلو ٹھیک ہے اے دو جنگجو سن نہ کافران دے ابن قیمیہ تے ابی بن خلف انہوں نے بڑا غصہ آیا معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اسی تے بدلہ لانگے ساڑھے وڈے مر گئے نے نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسے مقام تے انہوں نے میرے نبی نو ویکھیا تنے تنہا غزوہ احد دی بات کر رہے ہیں 3 ہجری چویا سی کافران جناب والا اگو تے پیچھے سجے کھبے محاصرہ کر لے آئے معاذ اللہ میرے نبی علیہ السلام دے تے تیر برسان واسطے کہ نبیاں دے سردار نو استغفر اللہ تیر چلائیے جدو کافران کیرا پالے آوے صحابہ دیاں نظرہ پہ گئیاں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا صحابی ویخدہ وے تیر آ رہے ہیں اے صحابی نے اپنا سینہ تان دیتا وے کیا کافروں مارو مارو میں نو مارو پر میرے نبی نو تیر نہ لگے سینے تے تیر کھانا سوکھ ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کھا رہے نے میاں صاحب دی روح تڑپ گئی فرماندے نے مارو مارو تے بے شک مارو میں نو تے میں درد مولنا مناواں محمد بخشا در سن دے مر جاواں مارو کافروں میں نو مارو پر میرے نبی نو تیر نہ لگے
اگے ابو دجانہ سجے پاسے جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر آ رہے تے بازواں تے ڈک دے پہنے بازواں تے تیر ڈک دے نے میرے حضور پیچھے کھڑے نے صحابی نے عرض کی تھی آقا بیٹھ جاؤ کتے تانو تیر نہ لگے سونے جڑے تیر آ رہے نے مینوں تے لگ جان پر میرے نبی نو تیر نہ لگے حضرت ابو طلحہ بازو مبارک تے تیر ڈکے نے آپ دا ایک بازو مبارک کٹ گیا شہید ہو گیا وے 85 وار تیران دے ابو طلحہ انصاری نے چلے نے نبی دے پیارے اے عاشق لوگ نے حضرت اس واسطے کیا جان دے عشق کردہ اپنی مرضی دے کم عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ گراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا سجے پاسے ابو طلحہ نے تیر کھا دینے میرے محبوب دے دوسری جانب حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر آ رہے ہیں ویکھیا تیر آ رہے ہیں اپنا چہرہ تیر دے سامنے کر چھڑے ہیں آنکھ دے اندر تیر لگا آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا قتادہ خیر ہے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے میرے نبی نے فرمایا آنکھ لینیاں یا جنت لینیاں کملی والے تسی مختارے کل جے آنکھ بھی دے سکدے ہو تے جنت بھی دے سکدے ہو کیونکہ اللہ فرماندہ ہے اِنَّا اعطیناک الکوثر اے حبیب اسانے تانوں سب کچھ عطا کر چھڑے آوے میرے نبی نے قتادہ بن نعمان دی اکھ نو پکڑ کے انہاں دے مقام تے رکھیا اور دعا کیتی ہے اللہم اقصہو جمالا اے اللہ قتادہ دی اکھ نو خوبصورتی عطا کر حضرت قتادہ فرماندے نے جڑی اکھ نبی پاک ٹھیک کیتی سی اے دا نور دوجی اکھ نال بھی زیادہ سی پیچھے سعد بن ابی وقاص سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیر چلا رہے سن آپ تیر اس سختی نال چلا رہے سن شدت دے نال کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کمانہ ٹوٹ گئیاں کی ٹوٹ کمانہ جدے وچ تیر پا کے چلائی گئی کمان ٹوٹ گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے سعد تیری کمانہ ٹوٹ گئی ہیں آقا ٹوٹ گئی ہیں فرمایا لے پھر میرے کو تیر کمان لے چلا فدا کا امی و ابی اے سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان جان ساری کائنات حضرت صاحب ساری کائنات کہندی آقا میرے ماں باپ تو اڈے تو قربان صدقے جاواں رسول اللہ دی ذات تو کہ حضور فرماندے نے سعد آج تو ساڑی ختم نبوت دا پیرا دے رہے ہیں جا فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ تیرے تو قربان این صحابہ جنہ نے اپنیاں جانہ لٹائیاں نے ایک عورت حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بچہ شیر خوار بچہ دودھ پیندہ بچہ لے کے آئی آقا میرا بچہ لے جو جنگ چھے فرمایا کی کرے گا عرض کی تھی آقا جنگ واسطے فرمایا تے تلوار بھی نہیں چاہ سکدا عرض کی تھی آقا میں نے پتہ ہے میرا پتر جنگ نہیں کر سکدا تلوار نہیں چلا سکدا پر سونیا میرا پتر کمال ضرور کرے گا حضور تے جانی جان نے نا فرمایا کی کمال کرے گا رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ فلاں جنگ چ میرا شوہر میرا بھائی فلاں فلاں شہید ہو گئے میری زندگی دی جمع پونجی میرا ایک پتر ہے شیر خوار دودھ پیندہ بچہ آقا میں چاہنی ہاں کہ اے بھی میدان جہاد شہید ہو جاوے پر انج ہووے آقا جدو تسی میدان جہاد وچ جاوو تے کفار توڑے تے وار کرن تے یا رسول اللہ میرے پتر نو ٹال بنا کے اگے کر دیا جے تاکہ تیر میرے پتر نو وج جاوے تو انو نہ وجے کیوں انہوں نے پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ دے محبوب دی ہی ذات ہے جنہوں سونا مل گیا انہوں پھر رب بھی مل گیا خدا دی خدائی بھی مل گئی
ہاں جی تو حضور دے صدقے ہے نا جڑا نبی دا عاشق ہوئے پھر حضور دے گیت ہی گاندہ ہے نا جی تو ساتھ جتنے بھی واقعات میں پڑھا نا حضرت ابو بکر صدیق دا عشق بیان کراتے خدا دی قسمیں زندگی موک جاوے لیکن آپ دا عشق ختم نہیں ہونا جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ اپنا غار سور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں نبی پاک دی محبت سے رہے نے پیر دے اتے ڈنگ کھاندے رہے نے پر افتہ کیتی جنے نے نہیں انہاں کہا سونے ہیں جان بھی تواڈی ہے آقا جان بھی تواڈی ہے تو تواڈے تے قربانی کرنی ہے حضور نے ایک مقام تے فرمایا سی کہ جنہ نفع مینوں ابو بکر دے مال نے دیتا ہے انہا کسے نہیں دیتا عرض کر دینے آقا میرا مال اہلی و مالی لاکا یا رسول اللہ کملی والیا میرا اہل بھی تواڈا تے میرا مال بھی تواڈا میرا ہے کی ہے تو اے عاشق لوگ سننا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا عشق جو پڑھن لگ پئیے تے زندگی مک جاوے خدا دی عزت و جلالت دی قسم نبی پاک علیہ السلام فرمایا عمر تو میرے نال کتنی محبت کرنا ہے عرض کر دے آقا میں اپنے مال بچے زیورات سب تو ود کے محبت کرنا آقا فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہویا پھر عرض کی تھی آقا میں اپنی ماں پیو پہنا پرا مال و زار دولت مال اور اپنی جان تو ود کے توڑنال پیار کرنا فرمایا ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا تو آقا دی محبت سے صحابہ ڈبے رہندے سن وہ دنیا نہیں سی طلب کر دے خواہشات نفسانی دے جال چ نہیں سی پھنسے وہ چاہتے سن کہ سونیا تو مل گیا تے پھر سب کچھ مل گیا نو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو وضو کروا رہے سن صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرا رہے سن آقا علیہ السلام نو میرے نبی پاک علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چاندے میرے نبی نے فرمایا صلی یا ربیہ ربیہ چپ حضور فرمایا صلی یا ربیہ ربیہ چپ فرمایا صلی یا ربیہ اے ربیہ مانگ عرض کی تھی آقا میں دنیا نہیں منگدا میں زر نہیں منگدا میں دولت نہیں منگدا میں کر نہیں منگدا میں کچھ نہیں منگدا کملی والیا اسالوکا مرافقتک فی الجنہ سونیا میں جانا وا جنت دی اندر میں نو تواڈا ساتھ مل جاوے یعنی میں تواڈے جی میں دنیا تے یا رسول اللہ میں تواڈے نالا جنت جوی میں آقا تواڈے نالی ہوا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ابھی بخاری دی اندر حدیث ایک عربی نبی پاک دی بارگاہ وچ آیا یا رسول اللہ منو خبر دیو مت الساعہ آقا قیامت کا دعانی ہے میرے نبی فرمایا میرے غلام قیامت دیا منزلہ بڑیاں ڈاڈیاں نے اوکھاں ویلا وے جدو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا آسمان پھٹ جائے گا اذا السماء فطرت و اذا القواقب انتصرت فرمایا آسمان پھٹ جائے گا تارے چڑھ جان گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بہ جان گے میرے غلامہ اوکھی کاٹی قیامت دی کوئی تیار بھی کی تی عرض کی دی آقا میں اپنیاں نمازاں تے فخر کوئی نہیں مطلب کہ پڑھیاں ہے نے فخر پڑھیاں صحابہ نماز پڑھ دے سن ٹھیک ہے وائز دن اپنے جوش خطابت چے کہہ دن دینے کہ انہوں عرض کی دی آقا نمازاں کوئی نہیں روزے کوئی نہیں ہے نہیں پڑھی ہے کثرت نماز پہ فخر نہیں پڑھیاں ہے نے پر فخر کوئی نہیں سمجھ آ رہی گل دی آقا منو اپنیاں نمازاں تے فخر کوئی نہیں حج اور زکاة تے فخر کوئی نہیں روزیاں تے فخر کوئی نہیں صدقات و خیرات تے فخر کوئی نہیں وَلَكِنِّي احب اللہ ورسولہ کملی والیا میں اللہ تے اللہ دے رسول نال بس پیار کرنا وا میرے نبی نے فرمایا او میرے غلامہ جدے نال تو پیار کرنا ہے قال انت مع من احببتا فرمایا جدے نال تو پیار کرنا وے قیامت والے دن تو دے نال ہی ہوے گا حضرات اس حدیث نے دسیا اس عربی نو پیار اللہ تے اللہ دے رسول نال اس واسطے سرکار نے فرمایا المرء مع من احبا جڑا دنیا تے جدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا حضرات مینوں تے تانوں محبت نبی پاک دی ذات نال ہے
اس عرابی نوی نبی پاک نال محبت سی اے ہوئی تے سلطان باہو تڑپ کے بولے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی گینا بارا بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی گینا بارا درود نبی دے جس دائد پسارا نال شفاعت دے سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا تو میرا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا آؤ گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جڑا جڑا پھر نبی پاک نو محبت کر دے نبی پاک نو یاد کرے انہوں نبی پاک بھی اپنا دیدار کروا دیں دینے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دا پیر سو گیا اس قدر پیر ستے تے چل نہیں سکتے صحابہ کیا عبداللہ جدرل تنو پیارے او دا نام لے تنو اللہ شفا دے گا آپ نے فوری بول کے کیا یا محمد آہو یا رسول اے محمد اللہ دے رسول پیر ٹھیک ہو گیا وے حضرات نبی پاک دے نام دی تصویر صحابہ نبی دا نام لے کے شفاواں پاندے سن اسے واسطے جناب والا حضرت سیدنا امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ نے قصیدہ لکھیا وے مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہمی کہتے ہر مسلمان نو آندہ ہے نا قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا ایک قصیدہ بردہ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ انہاں لکھے ہیں کدوں لکھے ہیں آپ سرکار مفلوج ہو گئے سن لاما صاحب جسم تے فالج پہ تھے آپ دے ہو فالج پہ گیا جسم پاک تے چل نہیں سکتے بڑے بڑے اتباع گل حکامہ طبیبہ ڈاکٹر حکیمہ گل رام نہیں آیا ایک دن آپ نے تصور کیتا کہ بڑیاں دے کنڈے کھڑکائے نے جواب ہی نہیں آیا شفا نہیں ملی دوائیاں لئیاں رام نہیں آیا آج میں اس ہستی دا دروازہ کھڑکانا جتھے گیا خالی کوئی آیا ہی نہیں انہاں پھر نبی پاک دی شان چ قصیدہ لکھیا جدا ترجمہ اے بندا ہے میرے نال مل کے پڑھ لینا ذرا ٹھیک ہے اے او دی طرز چ پڑھاں گے انشاءاللہ جو امام صاحب نے لکھیا مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا کی ترجمہ اے اللہ درود اور سلام بھیج نبی علیہ السلام دی ذات ہوتے ہمیشہ اگے آپ کہتے ہیں ہو الحبیب اللذی تیرا حبیب اووے جدے کلو ترجا شفاعتہو لکلی حول من الاحوال مقتاہمی او محبوب ہے جڑا ساری کائنات چو آلاوے او محبوب جدی بارگاہ چو امید کیتی جاندی ہے شفا مادی اور شفاعت بھی آپ نے قصیدہ لکھے ہے لکھ کے سو گئے
رات ستے نے تے خواب وچ نبیاں دے سردار دی زیارت ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سیری اٹھ عرض کی تھی آقا میں اٹھ نہیں سکدا فرمایا تو اج سانو آواز دیتی ہے سانو یاد کیتا وے پھر اساں آ گئے کیونکہ انہیں اے جدو لفظ لکھے سن هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللہ تیرا او حبیب ہے جدی بارگاہ چوں شفاواں دی امید کیتی جاندی ہے ہر دکھ اور غم دے اندر میرے آقا فرمایا او بصیری اٹھ میں تینوں ہاتھ پھیر دیتا وے جتھے ساڈا ہاتھ لگ جاوے اللہ بیماریاں دور کر چھڑدا وے آپ نے جناب والا اٹھے نے میرے آقا فرمایا بصیری اٹھ کے سانو سڑی نات سنا آقا کیڑی فرمایا جڑی اج راتی لہ کے ستا ہے انہاں نے قصیدہ بردہ پڑھیا میرے نبی نے اپنی چادر بھی عطا کر چھڑی ہے فرمایا لے بصیری اساں تینوں شفا بھی دے دیتی تے چادر بھی دے دیتی ہے جدوں آپ سرکار صبح اٹھے خواب دماغ دے اندر سوچ دے پہنے حضور آئے سن اور آقا نے تے فرمایا من رآنی فی المنامی فقد را الحق جن حالت نیند چ مینوں ویکھیا بے شک نے مینوں ہی ویکھیا ہے اور نبی پاک دی حدیث ہے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فرمایا جس نے مجھے نیند میں دیکھا فقد را الحق بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ نبی پاک دی صورت وچ کوئی اور آ سکتا نہیں آپ نے سوچیا دیدار تے حق وے پر جڑی چادر ملی سی ایتا خواب جی ملی ہے سوچ دے پہنے آنکھ لگ گئی علامہ سمیلہ مدنی توجہ کرنا آنکھ لگ گئی حضور آ گئے فرمایا غلامہ جنوں اسی خواب چ ملنے جو چیز خواب چ دینے حقیقت وچ ہی دینے اپنا تکیہ چک تیرے تکیے دے تھلے چادر پئی ہے بصیری رحمت اللہ علیہ چادر چائی تے باہر نکلے نے بغداد دا بازار ایک بزرگ ہے جنہ دی حالت غیر مجذوبیت دی حالت دے اندر نے پچھو موڑے نو ہاتھ لا کے فرماندے نے او بصیری روک جا سانو پتہ ہے تینو نبی پاک چادر دیتی ہے اج سانو بھی نات سنا آپ پوچھ دینے بابا تسی کون ہو فرمایا او میں ویسے کرنیا جدو نبی پاک رو تو نات سنائی سی او تو میں بھی کولی سا حضرات گرامی قدر اینے عاشق جڑا نبی نو پکارے آقا نو یاد کرے پھر سونا آوی جاندے کیونکہ میرے اللہ نے اپنے نبی نے شان دیتی اتنی بلاندے ساری کائنات دے لوگاں وچوں نبیاں رسولاں وچوں سب تو اونچا رتبہ میرے اور تواڈے نبی دا وے اس واسطے شاعر کہندا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے پڑھ لو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے تو جو ہے میں غازی علم دین شہیدہ بھی ذکر کرنا ہے میں اس لئے تھوڑا تھوڑا ذکر کردہ رہا تھوڑا تھوڑا سمجھ جائے تانوں ٹھیک ہے وہ بھائی دی بڑی محبت سے ڈیمانڈ نہ کی تھی کہ غازی علم دین شہیدہ ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور کرا گا اللہ دے حکم دار انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا دوسرے عاشق دا ذکر چھیڑ کے تو پھر غازی صاحب کی طرف تو سا نے نام سنیا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سارے بولو عبدالرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ صاحب تے ماشاءاللہ عالم دین اور کئی دفعہ کتابہ جو گزر گیا نہ دیکھے تو سا بھی سنے ہی ہوئے گا اے او ہستی نے جنہ نے ایک رات دے اندر شرح ملا جامی لکھ دیتی سی درس نظامی دے نصاب چ پڑھائی جاندی ہے تو کافیہ نحو دی کتاب دی جھرا کر دیا نبی پاک دے عاشق نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اس قدر محبت کر دے سن کہ نبی پاک دیاں نعتاں عالم سے بہت بڑے عالم. تو آپ نے ایک نعت لکھی، نعت فارسی دے اندر نعت سی، تو نعت لکھی تو وہ نعت لے کے آپ نے تخیل ویسی خیال سے اور تصور کیتا یا ارادہ کر لیا کہ اے نعت میں روضۃ الرسول دے سامنے جا کے پڑھنی ہے. لکھی یہ تھے تے پڑھنی اتھے. ذرا سنو، عاشق نے نعت لکھی. قصہ مختصر کہ آپ حج دے ایام آگے تے حج واسطے جا رہے ہیں. تو آپ سرکار مکے خانہ کعبہ دا طواف جو حج دے ارکان ہیں نے وہ ادا کیتے. صفا اور مروہ دی سعی کرنا حج دے رکن دے اندر ہے، واجب کرنی پیندی ہے. تو آپ صفا مروہ دی سعی کر دے نے، کتب دے اندر لکھے ہیں تاریخ دی کتاباں کہ آپ اپنے گوڈے تے انج کونیاں نال جس طرح بچہ ریڑھ ہے اس طرح ریڑھ دے نے، چل دے نہیں. تو لوگ جڑے نال سے انہوں نے کہا یار عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ تواڈے بازو ٹھیک نے، لتاں بھی ٹھیک نے، انج کیوں چل دے ہو؟ آپ نے فرمایا اے صفا مروہ دی سعی میرے آقا نے کیتی ہے، محبوب بھی اتھے دوڑے نے، مینوں نہیں پتا میرے آقا دے قدم کتھے لگے نے. میں چاہتا ہی نہیں جتھے میرے نبی دے قدم لگے نے اتھے میرے قدم لگ جان. شرعت سے گناہ نہیں، یہ عشق سی نا، عشق دا انداز وکھرا ہوندا ہے. پیر بلے شاہ سرکار نے ایویں نہیں لکھیا عشق تے اگ ہے دو گے برابر تے عشق دا سیک بدیرا اگ ساڑے کاکھ پہ کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو پانی بنیا تے عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے اے او مقام ہے جتھے میرے نبی دے قدم شریف لگے نے. میں چاہتا ہی نہیں جتھے میرے نبی دے قدمین شریف ہے لگن اتھے میرے قدم لگ جان. حضرت حضرت عبد الرحمن جامی جدو حج دے سارے ارکان ادا کر کے ان مدینے شریف جانا حضور دے روزے تے جانا سی. حضرت عبد الرحمن جامی دا قافلہ مکے تو مدینے وال رواں دواوے 425 کلومیٹر دا فاصلہ مکے تو مدینے شریف تک وے. حضرت عبد الرحمن جامی جا رہے نے جدو مدینے دے قریب میرے نبی نے گورنر مدینہ نو فرمایا اوے اٹھ جا او میرا عاشق آ رہا ہے انہوں واپس موڑیا. عبد الرحمن میرے روزے دن آیا بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت دے جڑے گورنر مدینہ سی کتب سے لکھا نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اینا نو خواب اچ نبی پاک ملے. حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے نے قافلہ آ رہے فرمایا قافلے آلے رک جاؤ. اے لوگ رک گئے کیا میں والی مدینہ مدینے دا حاکمہ بچ عبد الرحمن جامی نو واپس موڑو. حضرت عبد الرحمن جامی بازو کھڑے کیتے فرمایا والی مدینہ میں ہی عبد الرحمن پر 10 منوں واپس کیوں موڑیا جا رہے ہیں؟ جناب اسنی کے نبی پاک فرمایا جامی میرے روزے تے نہ آوے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس مڑ گئے نے. جدوں واپس مڑے نے پیچھے ایک اور قافلہ آ رہے ہیں اونٹا دے ذریعے سفر کردہ پہ. آپ نے فرمایا او لوگوں ٹھہر جاؤ میں نبی پاک دے روزے دے جانا چاہنا وا. انہاں کیا آجا مسافرہ تمہیں آجا. فرمایا نہیں اج نہیں
اونٹاں دیاں چھٹیاں وچ بند کرو میں مدینے جانا مینوں گورنر مدینہ بڑا نہیں دیندا اونٹاں دیاں کجاویاں بند کیتا وے گویا جویں سامان لدے مدینے دے قریب پہنچے نے میرے آقا علیہ السلام فرمایا او والی مدینہ جلدی جا میرا عاشق میرے روزے دے اور قریب آ گئی اینو موڑیا پھر موڑن واسطے آئے 3 واری جدوں موڑیا وے پھر حضرت جامی نے مدینے وال منہ کر کے رونا شروع کیتا ہے تے حاجیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے حاجیو مکے وی تے جائیدا مکے وی تے جائیدا پر مدینے وی تے جانا چاہیدا مکے جان والیا مکے جان والیا مدینے وی تے جائیدا حج دے سرور وچ سونا نہیں بھولائیدا حضرت عبد الرحمن جامی واپس مڑے تے روندے پئے نے رو رو کے اب تلے مار دینے سانو سد لو مدینے سرکار اکھیاں ترس گئیاں سانو سد لو مدینے سرکار اکھیاں ترس گئیاں تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گئیاں تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گئیاں گورنر مدینہ نبی پاک انہوں پھر ملے عرض کی دی آقا مدینے والیا جنہیں عاشق بھی آئے نے انہاں سارے دا عشق تو لیا جائے ایک پاسے انہاں دا عشق دوجے پاسے جامی دا عشق تے عشق جے جامی ود جائے گا میرے آقا فرمایا ہاں ہاں بالکل او میرے غلام سن اگر عبد الرحمن جامی میرے روزے تے آ جاندہ مینوں اپنی قبر انور چوں نکل کے عبد الرحمن جامی نو جفی پانی پہ جانی سی جڑی زبردست اور قیمتی گل کیتی ہے ہمیں گونج نہیں پئی سبحان اللہ دی پھر سنو میرے آقا فرمایا او میرے غلاماں اگر آج جامی میرے روزے تے آ جاندہ مینوں اپنی قبر چوں نکل کے جامی نو چپی پانی پہ جانی سی اور قیامت والے دن حضور فرمایا پہلے میری قبر کھلنی ہے اگر حضور نکل آتے تھے پھر قیامت برپا ہو جانی سی نا تو حضرات انہیں عاشق لوگ واللہ باللہ تاللہ عشق مصطفیٰ ایسا مضمون ہے کہ مکن علیہ کوئی نہیں اور اس مضمون دی حدی کوئی نہیں کیوں جننے جو بھی پایا حضور نبی پاک دی محبت جی پایا بیٹا شور نہیں پتر آقا علیہ السلام دی محبت دے اندر تو او گرامی قدر حضرات جنہ پھر حضور نال پیار کیتا انہاں دا مقام و مرتبہ بلند ہویا ہے جننے بھی حضور نو یاد کیتا ہے آقا دی محبت ہے انہوں دنیا چ بھی اللہ نے سرخروئی دیتی ہے آخرت دے اندر بھی وہ سرخرو نے اس واسطے تے میاں صاحب فرماندے نے نا جو کسے دا او عاشق ہووے تے کل اس دی کردہ سو مکر بہانے کر کے او دئی مرنے مردہ سو مکر بہانے کر کے او دئی مرنے مردہ ہجر تیرا جے پانی منگ
سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، جس عاشق دا ذکر میں کرن لگایا 1908 دے اندر لاہور دی سرزمین تالے احمد لوہار اینا دے گھر دے اندر چراغ بی بی دی گود وچ آن والا نبی پاک دا عاشق جدے نام نو سارا جگ جان دے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن دی اندر اتنے پیار والے نے کسے نال بول دے نہیں، کاٹ کاٹ بول دے نے، حضرات گرامی قدر پر نبی نال عشق رکھن والے آہستہ آہستہ جوانی چڑھ رہے نے، پروان چڑھ دے جا رہے نے، علم دے نہیں پڑھیا پر نبی دا عشق سینے وچ ہے سی، علم دے نہ پڑھ سکیا پر نبی پاک دی محبت اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب والا اپنے ابا جان دے نال کوہاٹ کم کرن واسطے گئے۔ ایک اللہ ہی پرا نہیں ہے تے ایک اور بھرا بھی جنہ دا نام محمد دین ہے۔ او وڈے نے اے چھوٹے نے، علم دین اور محمد دین دونے پرا۔ محمد دین اے نالے علم دی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابا جان نال کام کر دینے کوہاٹ۔ محمد دین نے خواب دیکھئے کہ کام کر دیا میرے پرادہ ہاتھ کٹ گیا ہے، خط لکھیا ابا جی علم دین دے بارج میں خواب بڑی خطرناک ویکھی، غازی علم دین کوہاٹ تو چلے لاہور آئے، اینا دینا دی اندر ایک بدتمیز بیمان راج پال کھتری نے نبی کریم علیہ السلام دی استغفر اللہ توہین کی دیو دی اندر ایک کتاب لکھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کتاب گستاخی تے مبنی دا نام رنگیلا رسول معاذ اللہ نے رکھے، استغفراللہ استغفراللہ، یہ تھے استغفراللہ کہنا ہے توہین کی۔ او دے تے بڑے بڑے وار ہوئے نے، بڑے آنے انہوں مارن دی کوشش کی تھی پر جنا مریانی بدبخت مریانی زخمان چور ضرور ہو جاندہ سی، کچھ دنہ دبا زخم ٹھیک ہو جانے۔ غازی علم دین شہید آپ فرماؤں دینے میرے گھر دی اندر میرے بھائی محمد نو اللہ نے بیٹا دیتا، او فوت ہو گیا، پتر دا جنازہ اپنے پرادے پتر دا جنازہ پڑھ کے جدو واپس پلٹے آیا لاہور دی اندر ایک بڑا بڑا اجتماع ہوئے، علماء بیان کر رہے نے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا، اے نعرے جدو کنہ وچ گونجے علم دین فرماتے نے میرا سینہ دک دک کرن لگ پیاؤ، میں آکے پوچھیا او بیلیہ ایک آدھا جلسہ ہے، اونا کیا گستاخ رسول راج پال بیمان نبی پاک دی گستاخی کی دیئے، بڑیا وار کیتے نے بچ جاندے انہوں مارن واسطے اجتماع کیتا جاندے۔ غازی صاحب فرماندے میرے اندر چوٹ بج گئی، میں تصور کر لیا مولا اس ویلے تک موت نہ دمی جب تک گستاخ رسول دا میں سر نہ کٹ دیا۔ غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس منصوبے تے اترے کہ انہوں وڈنے فرماندے نے ایک دن نماز پڑھنے واسطے مسجد چ گیا، سفید داڑھی بابا جی رو رہے نے، تارا مار کے رو رہے نے، میں پوچھیا بابا کیوں رو دے ہو؟ بابا کہہ لگا علم و دین کی پوچھنے، ایک گستاخ رسول راج پال بیمان نبی دی توہین کیتی ہے، میرے اندر طاقت کوئی نہیں انہوں واصل با جہنم کرن دی، میں کچھ نہیں کر سکتا پر میں رونا قیامت والے دن مولا میں جواب کی دینے۔ حضرت علم دین بابے نو سینے نہ لایا، کیا بابا تیرا رونا بھی کم آ جائے گا؟
پر بے ایمان راجپال کھتری دا مینوں پتا دے اس بے ایمان دا سر میں کپ دیاں گا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ دا ایک دوست ہے گا سی او دا نام سی عبدالرشید، نام سی عبدالرشید، لیکن لاڑ نال انہوں کہندے سی لوگ شیدہ شیدہ، جو میں ساڑھے لوگ نہیں کہندے جی نام عبدالرشید ہے شیدہ اس طرح پٹھا نام، لیکن پٹھا نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے قرآن چے فرمایا سورۃ حجرات 26 پارہ لا تنابزوا بالالقاب، فرمایا کسی نے پٹھے نام نال نہ پکارو، جو نام ہے وہی لینا ہے۔ مثال طور تے نام ہے گا سرفراز تے عام اسی کہنے سپھو سپھو، نام سیدھا لینا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ سرفراز کتنا خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح نام عارف حسین نہیں ہے تو کوئی کبھی اپھی پٹھا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے، نام سیدھا لینا ہے۔ کی نام لینا ہے؟ عارف حسین، سرفراز۔ اس طرح عبدالرشید، شیدہ نہیں کہی دا، عبدالرشید۔ اور میں الحمدللہ بطور تحدیث نعمت جدہ جو نام ہے میں پورا لینا، اگر کس دا نام ہے نا عبداللطیف تو میں پورا نام عبداللطیف لینا، کلہ لطیف بھی نہیں کہتا، کیونکہ لطیف اللہ تعالیٰ دا صفاتی نام ہے، لطیف اللہ دی ذات ہے نا، تو مہربان، تو اس لیے کہاں گے عبداللطیف۔ کس دا نام ہے نا رحیم رکھے لوگا تو عبدالرحیم، کوئی کریم عبدالکریم، کئی نام رکھ دے رحمان، رحمان تو اللہ دے بندہ تو نہیں نا، تو اساں کی بلاواں گے عبدالرحمان، کی بلاواں گے عبدالرحمان۔ تو خیر عبدالرشید عرف شیدہ جو کتاب سے لکھے ہیں کنا اے جناب والا علم دین عبدالرشید، یہ دونوں یار کٹھے ہی پہندے سن، ایک دوجے کو دور نہ ہونا، سویر بھی کٹھیاں شام بھی کٹھیاں کھانا بھی کٹھیاں۔ پر غازی علم دین فرماندے میرا کام کرن تو دل نہیں کردا، اے کوئی تمنا سی کدو ویلا آئے راجپال بے ایمان نو میں واصل با جہنم کرا۔ ایک دن میں نو خواب آئی، میری خواب چے کوئی بزرگ آئے، آگے فرمایا علم دین اٹھ راجپال بے ایمان دا سر کٹ دے۔ علم دین فرمان دے نے سویرے سویرے میں اٹھیا، میں شیدے دے دروازے تے گیا، کنڈا کھڑکایا، عبدالرشید باہر آیا۔ میں کیا علم دین فرمان دے میں کیا عبدالرشید آج میں تنو خواب سنانی ہے۔ عبدالرشید کہتا علم دین میں بھی خواب سنانی ہے، دونے کہتا میں بھی خواب سنانی ہوں، کہتا میں سنانی ہے۔ اے گلہ کر دیا ایک تھڑے تے بے گئے۔ علم دین کہتا ہے میں چھیدیا تنو کی خواب آئی ہے، کیا پہلے تو دس اے دونے روندے پہنے۔ علم دین کہتا ہے عبدالرشید منو خواب جو کوئی بابا ملی ہے، اٹھ علم دین گستاخ رسول راجپال بے ایمان واصل با جہنم کر دے۔ عبدالرشید یا ڈیکا نکل گیا، کیا علم دین چپ کر جائے کم میں کرنا، میں نے بھی وہی خواب آئی ہے، میں بھی یہی دیکھے ہے، میں بھی یہ خواب دیکھی ہے۔ ہن ہے دوست نے تقرار، اختلاف شروع ہو گیا۔ اختلاف کا دا علم دین کہندہ ہے میں مارنا ہے، عبدالرشید کہندہ ہے میں مارنا ہے، دونے تقرار کر دینے۔ ایتھے نوبت آئی، دونا مشورہ کر لیا کہ ٹاس کرنے یا ٹاس قرآن دازی جدہ نہ نکلے گا اوہی واصل با جہنم کرے گا۔ راجپال نو جس ویلے ٹاس کیتی تے علم دین دا نام نکل آیا ہے۔ غازی علم دین عبدالرشید نے سینے لایا ہے، کدی متھا پیا جمداوے کدی گلا پیا جمداوے۔ کیا ویرائے نہ رونا کیوں پیا ہے، کیا خوشی اس گل دی ہے کہ تینوں نبی پاک نے قبول کر لیا ہے، تے روندا اس پارو پیاوا انگریز دی حکومت دے جدو راجپال نو تو قتل کرنا وے۔ او میری یارا تینو پھانسی دے پھندے تے لٹکا دینا، میرا ویر میرے تو جدا ہو جانا ہے، میرا یار میرے کلو چلا جانا وے۔ کیونکہ حضرات محترم اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا چنگی مندی اوہ سج نا کولو تے ہو جاندی سیواری، چنگی مندی اوہ سج نا کولو تے ہو جاندی سیواری۔
واری یار یارا دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنہ دی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میرے پیرو علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے راتیں کر لینے کارے آئے ستے اٹھے نے اماں جان گلو کہندے اماں جی میں نو خرچہ دیو ماں نے خرچہ دیتا علم دین لے آتے بار لوہار دی دکان تے کہنے لگے چاچا ایک خنجر مول دے خنجر بھی آپ نے خریدیا خرید کے کارے آئے آگے اپنی ماں نو پیار کر دیں پتیجیاں نال پیار کر دیں آخر کار سویر دا ویلے آپ نکل دے پہنے حضرت علم دین شہید نے اپنا بہیو بدلے آوے لبادہ بدل لے آوے کنہ دی اندر سراخ کر کے والیاں پالیاں نے تاکہ کوئی منو پہچانے نا اچھا اے ذرا رام میں سمجھانا ہے راجپال نا بےمان ان دے اتے پہلے بھی بڑے حملے ہو چکے سن تے ان دی سیکیورٹی سی بہت سخت کہ او دے تک عام بندہ جا سکدا نہیں سی اور ہر وقت خطرہ سی کہ اینو کوئی مار دے گا غازی صاحب نے لبادہ اوڑ لیا انہاں والا تاکہ کوئی مینو سمجھے کہ ایک خطری ہے اے مسلمان نہیں ارادہ ایسی کیونکہ پہنچنا سی نا تو تک میں ایتھے ایک حدیث پیش کر دینا قاب بن اشرف ایک یہودی سی گستاخ رسول نبی پاک نے فرمایا لمن قاب صحابہ کون ہے قاب نو قتل کرے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے آقا میں کراں گا فرمایا ٹھیک ہے جاؤ عرض کی دی آقا کوئی دا دبا بھی لا سکر انہوں قتل کرنے واسطے فرمایا ہاں گستاخ رسول نو قتل کرنا ہے تو دا تو لا لے کوئی دا جنگ جب بھی دا ہوں دے نا تو اسی طرح غازی علم دین شہید نے بھی لبادہ اوڑیا تاکہ میں نو کوئی نہ پہچان سکے میں او دے دفتر تک پہنچ جاواں سمجھ آگے اس گل دی کہ مزید اور سمجھاواں غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھوڑا خریدیا تے جناب سیدھے پہنچ گئے جا کے اتھے بیٹھ گئے نے جدو راجپال بے ایمان دی سواری آئی اتریا سیدھا دفتر دے اندر غازی علم دین شہید ادھر راجپال نال گلاں پیا کر دے اے کتاب کیڑی ہے اے کیڑی ہے اے دا کی مطلب ہے اے دچ کی لکھیا نالی ڈب چ ہاتھ پایا کیا راجپالا بے ایمانو تیار ہو جا تو میرے نبی دی توہین کردا سی آپ نے خنجر نو ہوا دے اندر انج پھیلایا پھر فل زور نالوں دیاں آندرج دے ماریا راجپال دیاں آندرہ باہر کڑ چھڑ جانے راجپال بولیا کہ ہائے میں مر گیا راجپال دا چوکیدار انہیں کتاباں دے ایک گٹھا چایا سی اوہی ماریا علم دین نو تاکہ گر جاوے پر غازی صاحب نکلے آپ نے قریب ایک نلکائے خنجر نو توڑ لگ پے لوکاں نے رولا پا دیتا کوئی علم دین نو جان نہ دوے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ او ظالمو جے میں دوڑنا ہوندا تے میں واری نہیں سی کرنا میں دوڑن نہیں آیا میں دوڑن نہیں لگا بڑی لمبی داستان تھے لکھی ہے اور مختلف انداز سے علماء اکرام نے اپنی اپنے طریقے دنا لکھی ہے چونکہ تاریخ دی بات ہے گل حق کے گل سچ ہے کہ راجپال نو حضرت علم دین نے قتل کیتا ہے اور گل یہ بھی پکی ہے کہ آپ نو شہادت دا جام پینا پیاوے یہ گل پکی ہے لیکن اے دن اندر جو واقعات جیویں ہویا جس طرح کسے سنیا ہوئے لکھ دیتا سمجھ آ رہی گل دی کیونکہ تاریخ دے اندر وعدے کاٹے ہوندے نے قرآن و حدیث سے وعدہ کاٹا قرآن ہوئی ہے جو اللہ نے لوح محفوظ تو اتار دیتا ہے او دے وچ کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں حدیث میرے آقا نے جو بیان کر چھڑیا او حق کے او دے وچ تبدیلی ہو سکتی نہیں باقی سیرت تاریخ اسلام ہوئے یا جو بھی تاریخ یہ دچ معاملہ تگا پیچھا ہو جاندہ ہے بہرحال یہ واقعہ حقیقت ہے واقعہ سارے بولو واقعہ حقیقت غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 302 دا کیس آپ لاہور دی جیل دے اندر بند آپ نو پھر مختلف جیلان دے اندر کراس کیتا گیا کر دیا میاں والی دے اندر پچا دیتا گیا ہے
اندر غازی علم دین شہید دے پیکے اونا تے بھی بڑی سخت پہرے داری لگ گئی او جڑا غازی دا بیلی ہے عبدالرشید اینے کی کرنا جناب دکان تو سودا لے آنا ایک کپڑے چ بننا رسی نال بننی اوپر سٹنی تاکہ اپنا اناج پھڑ لو اے علم دین دا یار اپنی یاری نبھا رہا ہے وفا دا پیکر بن گیا وے حضرت جی غازی صاحب میاں والی دی جیل دے اندر بند کر چھڑے گئے نے حضرت علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے پیکے اپنو ملن واسطے آئے باپ اور ماں اور پہن ملن آئیاں نے غازی صاحب جس ویلے کوٹھی جو کڑے گئے نے غازی ہسدا آ رہا ہے ماں نے کہا وے پترا میں رو رہی ہاں تو ہسدا وے غازی کیوں رونا ہے ماں میرا رونا کی پوچھنی ہے میں میرا ہسنا کیوں پوچھنی ہے پر میں پوچھنا ماں تو کی رونی ہے کیا پترا آج دا پتر ٹر جائے پھر ماں روے نا تے پھر کی کرے کیونکہ سکھ پترا دی ایڈا دی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوہ نبی یا منگیا تے پڑھ لے بچ قرآن سمجھائی سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوہ نبیاں منگیا تے پڑھ لے بچ قرآن دے ابراہیم علیہ السلام پتر نہیں منگے زکریا علیہ السلام منگے تو حضرت گرامی قدر غازی صاحب کیا ماں نہ رویا کر تو نہ رویا کر پترہ تینو پھانسی ہو جائے گی میرا پتر ٹور جائے گا کیا ماں تو پتر نو رونی ہے پتر تے انج بھی مرنا تے ہے ہی ہے ایک دن جانا تے ہے نا پر اماں تو خوش نصیب نہیں کہ تیرا پتر شہیدان دی صف چ کھلوتا ہوئے تے تو شہیدان دی ماما وچ ہویں گی اے اماں نہ رویا کر میں تینو دساں اماں جان مینوں خواب وچ موسیٰ علیہ السلام دا دیدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام فرمائے علم دین میں تینوں ملن آیا وا تیرا نبیان دے سردار نے ذکر کیتا وے لاہور دے اندر میرے قیاشق ہے جنہیں میری نموس دے اتے میری عزت تے پیرا دے کے پھانسی دے تختے تے لٹکن واسطے تیار ہو گیا ہے میں علم دین نو قبول کر لیا میں علم دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام سانو بھی قبول کر لیا اللہ دی قسمیں جے اللہ دے نبی نے سانو قبول کر لیا تو پھر بیڑا پار ہے بس ایہی بات ہے گل سنان دا مقصد غرض و غایت ہے کہ محبوب راضی ہو جائے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار راضی ہو جن پہن آئی نا سینے نہ لگ گئی تو رو پئیے تے پرانے بھی پیار کیتا کیا پہنا نہ رو تے میاں صاحب تڑپ گئے کیا پہن کیوں نہ روے شاءاللہ مرن ناویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا شاءاللہ مرن ناویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جنہ بہنا دویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا آخر کار مسلمانوں قانون دے مطابق غازی صاحب دی بارگاہ قائد اعظم علی قائد اعظم محمد علی جناوی آیا کہ علم دین میں تیرا وکیل بن کے آیا ایک واری کہہ دے میں نہیں ماریا تو ایک وار کیا میں نہیں ماریا غازی تو ایک واری کہہ میں نہیں ماریا غازی صاحب فرماتے نے او بابا میں کیوں کہا میں ماریا ہے او علم دین تنو زندگی نہیں پیاری کیا جناب تسی او زندگی دی گل کر دے ہو جڑی انج بھی مک جانی ہے پر میں جانا یا میں محمد عربی تو قربان ہوا سونا
سونا مینوں قبول کر لے آقا دی غلامی دا پٹا میں گلے چ پا کے تختہ دار تے لٹک جانے کیونکہ پھایار دے نادا پالنا پریت پرانی عاشقاں دی پھایار دے نادا پالنا پریت پرانی عاشقاں دی سولی چڑھ کے یار منا لینا ریت پرانی عاشقاں دی او بابا مینوں منع نہ کر میں ماریا ہے آخر کیس لگ گیا ہے آرڈر آ گیا غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو تختہ دار تے لٹکایا گیا آپ نے اس جلاد نو گیا ٹھہر اے رسا ذرا مینوں پکڑا کہ علم دین اینو کی کرنا فرمایا اینو میں چم کی اکھا نہ لانا او رسیا تو اے جڑا میرے یار دے ملن دا سبب بن گیا اے محبوب کریم دی ملاقات دا ذریعہ اے رسائے سپریڈنٹ جیل کہن لگا علم دین انجنا کر اینو خودکشی کہندے نے فرمایا تینو خودکشی نظر آ رہی ہے مینو سونے دا ملاب مل رہا ہے میں نبی تو قربان ہو گیا حضرات گرامی قدر المختصر قصہ آپ کو پھانسی دے دیتی گئی شہید کر دیتا ہن پولیس نو پریشانی لاش اگر باہر کڈی کوہرام مچ جائے گا لڑائیاں ہون گیاں دھرنے لگ جان گے لاش نو اندر ہی چھپا دیتا جاوے اوتھے جیل خانے دی اندر ایک کھڈا کھود کے غازی دی لاش نو رکھ دیتا سارے عشاقاں نے رسول دے دل مجروح ہو گئے زخمان الجورو جور عاشق کہہ لگے انگریز دی حکومت سی کہہ لگے اگر غازی دی لاش نہ ملی ایٹ نہ ایٹ وجہ دیا گے غازی دی لاش ملے تاکہ اسی لاہور میانی قبرستان چلے آئی ہے حضرات گرامی قدر ایک گل لکھی 15 دن ایک نے لکھیا 6 مہینے تو بعد اے لاش لین واسطے عاشق رسول دے لوگ آئے بڑے بڑے ڈاکٹر MBBS انہاں کے اپنے چہرے تے کپڑے کر لو انسان حد سے اتنے دنوں تو مٹی دی اندر ہے جسم بو مارے گیا ہے گا حضرت جی جدو لاش مبارک نکالن واسطے کھڈا کھولیا اللہ دی عزت دی قسم عاشق رسول دی قبر دی مٹی وچ بھی خوشبو دے ہلے آ رہے نے ہلے آ رہے نے عاشق رسول جو ہے حضرات گرامی قدر غازی صاحب نو نکالیا لاہور دی سرزمین چلے آندا علی پور سیدہ شریف دے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آئے انہاں اپنی پاگ اتار کے علم دین دے قدمہ چ رکھ چھڈیے مریدہ کے ابا شاہ جی سیدو آل رسول جے آل رسول اولاد علی جے نبی دی آل تے علی دی اولاد وچوں جے اپنی پاگ ترخانہ دے پتر دے پیرا وے فرمایا ساڈا نانا وے ساڈے نانے دی عزت انہیں اپنا جان لٹا چھڈی علم دین نمبر لے گیا ہے پھر آپ نو جناب والا قبر دے اندر اتاریا قائد محمد علامہ اقبال لاہور والا علامہ اقبال انہیں جناب والا غازی دے پیر چمے رو رو کے کہہ لگا علم دین میں تا شیخ نور محمد دا پتر شاعر مشرقہ لوگ میری شاعری تو میں نو جان دینے پر اے علم دین تو دے نبی دے نا تو قربان ہو کے قیامت تک واسطے اپنا نام ہی زندہ کر لیا ہے سمجھائی اے عاشق نے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے نموس رسالت تے قربان ہوئے نے نا اچھا اے ہون میڈیا دا دور ہے ٹیلی فون نیٹ وغیرہ جو بھی سسٹم ہے آج ہے 100 سال ہو گیا ہے تے ہلے تک بھی غازی صاحب نو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا نہیں جاندہ سارے جاندے اے ہون نیٹ ہے حضرت صاحب چھوٹے چھوٹے ہوندے سی اسی ادو بھی غازی صاحب دا نام سن دے سی
پوری دنیا تے روے زمین تے غازی تیرا نام ہے دی وجہ اللہ فرمایا جڑا پھر یار دے نا تے اپنا تن من دن قربان کر دے میں عرش تے بھی چرچے کر دینا یار پھر پوری دنیا دے دلہ چ میں گل پا دینا ہے محبت اللہ دی طرفوں ہے نا اللہ دلہ چ پا دینا ہے ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے ہاں جی آپ سرکار دے نا تے قربان ہوئے پوری روے زمین تے ممتاز قادری ہو رہی نا جرت و بہادری ممتاز قادری تو حضرات گرامی قدر موضوع تے مکن والے نہیں ہوندے چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کر رہے ہیں یہ جنہ لوگاں نے پھر نبی پاک دے نام تو اپنا تن من دن قربان کیتا بلال حبشی دا نام تو سی سنیں گے صحابی رسول انہوں نے حضور دے نام تو پھر کی نہیں قربان کیتا ہے بس انہوں دی ایک گل اجازت ہے سارے دوست میں صرف تاڑا خیال کر رہا تاڑا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بس آپ نے ایک واقعہ عرض کر کے پھر اجازت چاہیے ایک واقعہ صرف مولانا توجہ کرنا بھائی مسجد وچ بے ادبی نہیں کری دی تمسخر نہیں کری گناہ ہوندے پتہ اللہ دا کار ہے ٹھیک ہے کئی مجھے پتہ ہے میں ظاہر ہے میری بھی اتنی عمر ہو گئی ہے تمسخر کر دیو نہیں مذاق نہیں کری دا مسجد خانہ خدا ہے بیٹا مرنا ہے محفل پاکاں دی محفل چ پھر انج نہیں کری دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی محبت چ مارا کھا دیاں آپ نے کسے نو بھول لے انیاں مارا کھا دیاں کہ حضرت جی آپ دے پیراں چ کل ٹھوکے جاندے سن ہتھاں چ کل ٹھوکے چھڈ کلمہ نہ کہ نہیں سونے تو قربان ہوواں گا ہے وہ یہی کہندے ہوندے سن نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ بلال حبشی نے بھی مارا پیاں کھولیاں تے لٹکایا گیا لیکن آپ نے نبی دا نام لینا نہیں چھڑیا جدوں نبی پاک دا وصال ملا پر وصال ہویا وصال بکمال آقا ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے بلال حبشی مدینہ چھاڑ کے ملک شام چلے گئے کئی مہینے گزر گئے بلال حبشی حضور دے روزے تے نہیں آئے آقا فرمایا بلال میرے روزے تے نہیں آ رہا میری زیارت انہوں نہیں آندا حضرت بلال حبشی اٹھے اے نہ روئے ملک شام دیا در و دیوارہ بھی گونج اٹھیاں لوکاں پوچھیا بلال اج نہ رو دے پیو تے غلام فرید کوٹ مٹھن علی سرکار تڑپی فرمایا کیوں نہ رواں سفنے اندر بنو ہی ملے تے پالیا گل وچ باوا ڈر دی ماری بیاکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاوا لوگو آج میں نو نبی پاک ملے نے میں نبی پاک دے روزے تے چلے آوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ شریف آئے حدیث مبارکہ دے الفاظ نے اب مدینہ شریف آئے حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تو جوتی شریف نہیں پہنی آپ نے اب کھڑے ہو کے فرماندے نے توجہ بھائی جا سیدنا بلال ساڑھا سردار بلال آ گیا ہے صحابہ باقی کہنے لگے یا امیر المومنین اے عمر پاک سردار غلام ابن غلام ہے فرمایا تو انہوں غلام نظر آندہ ہے سانو اپنا امام نظر آندہ ہے حضور کی کیا جڑا سونے دا غلام ہے وہ عمر دا امام ہے امام دا منہ سربراہ ہوندہ ہے ساڑھا سربراہ ہے آؤ بھی بلال صاحب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو مدینہ شریف صحابہ سارے حضرت بلال نو چمدے نے پیار کر دینے ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا تھے زان نہیں سی کسے دیتی حضرت بلال نے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اذان پڑھو آپ رو پہ فرمایا میں آج اذان نہیں پڑھنی کیوں کیا وہ سکت نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے ادھروں حسن نے کریمین تشریف لے آئے
نبی پاک دے نواسے جگر گوشہ بطول علی المرتضیٰ دے نور نظر امام حسن امام حسین علیہ السلام آ گئے جنہ دا مقام میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین میرے دونوں شہزادے جنتی جوانہ دے سردار نے آ گئے۔ بلال حبشی نو پیار نال چچا کہندے سی، چچا اذان پڑھو۔ اے فرماندے ہون تے میں انکار ہی نہیں کر سکدا کیونکہ جوانہ جنتی جوانہ دے سرداراں دا آرڈر تے حضور دے نواسیاں دا حکم ہے۔ حضرت بلال نے اذان شروع کر چھڈی پڑھنے، صحابہ سن دے نے توجہ کرے آ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، لوگ اپنے گھراں دے وچوں باہر آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اماں نوں کہندے نے اماں جی کیا نبی پاک آ گئے نے، آقا آ گئے نے۔ عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں، پوچھ دیاں پیاں نے آن جان والے کولوں او نبی دیو یارو غلامو کیا حضور آ گئے نے؟ جواب آیا نہیں نہیں مؤذن رسول آئے، نبی پاک دا مؤذن بلال آئے۔ حضرت بلال جدو اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پہنچے، غشقہ کا زمین تے صحابہ دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے۔ جدو ہوش آئی پوچھیا قبلہ ایڈا معاملہ، فرمایا جدو میں اذان نبی پاک دی ظاہری زندگی تی پائی پڑھدا سا، منہ میرا کعبے ویل ہوندا سی، جدو میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آندا سا، کعبے لو منہ موڑ کے مدینے والے ول کر لیندا سا۔ آج میں نو میرا ماہی نظر نہیں آیا۔ اے کوئی ترجمہ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار رحمت اللہ تعالی فرما دے لے اچھیاں لمبیاں لا لکھ جورا، اچھیاں لمبیاں لا لکھ جورا تے پتر جنا ساوے غلام فریدہ اتھے دل نہیں لگدا جتھے یار نظر نہ آوے۔ میرے دوستو جتنی بھی گفتگو کراں وہ کم ہے کم ہے کم ہے۔ اللہ دی عزت و جلالت دی قسم، نبی پاک دے جڑے بھی عاشق دا ذکر شروع کر دیا، اللہ دی قسم نہیں مکن والا۔ میں جننے بھی ذکر کیتے نے بس مختصر اور جامع کر کے میں چاہتا سی کہ تھوڑی تھوڑی گفتگو سناوا ساری۔ اگر میں غازی علم دین نو ہی پڑھدا نا اللہ دی توفیق نال تے 2 گھنٹے میں اتھے لانے سن، لیکن میں نہیں، میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے کچھ مقاصد نے، میرا مقصد ہے لوگوں تک گل پہنچے، ہر بات پہنچاواں۔ تو عاشقاں دا تے ذکر ہی بڑا نرالا ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں معاف کر دے دوستو۔ ہن آخری بات اے وے، نبی پاک دی محبت سے محفل ہوئی ہے نا، تو نبی پاک دی محبت سے میرے بھائیوں نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہو انشاءاللہ۔ زندگی دا پتہ ہے کنی کو رہ گئی ہے، مر جانا ہے، جہان چھڑ جانا ہے، بھائیوں مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو نماز دی توفیق عطا فرمائے، او نہ ہوئے قیامت والے دن سانو پچھتاوا پوے۔ اے بھی میاں صاحب نے گل کیتی ہے، آپ نے فرمایا چٹی چادر او یملا والی تے داغ نہ لاوی جنیا حشر دیاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا حشر دیاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا۔ تو میری ساری گفتگو دلب البابا کل اسلام دی محبت ہے،
اے داڑھی نبی پاک دی سنت سجاؤ پوری مٹھی شروع دیا ٹھوڑی تو تھلے پوری مٹھی بھر داڑھی ہونی چاہیے دی. آقا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبانی من احبانی فقد معی فی الجنہ. آقا علیہ السلام فرمایا جن نے میری سنت نال محبت کی تھی بے شک انہیں میرے نال محبت کی تھی اور جن نے میرے نال محبت کی تھی جنت جو میرے ساتھ ہوئے گا. ہن داڑھی شریف پوری مٹھی کرنی ہے پوری مٹھی برابر. نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے اللہ اللہ کرنی والدین دا ادب و احترام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میں تانوں معاف کر دے. میں نہ بار بار شعر کیوں پڑھنا کہ بھائیاں جو محبت والے دعوت دیتی نا وہ کہندے سی میاں صاحب دا کلام پڑھدے ہی رہنا. تو میں تقریر ہن میری ختم ہے تے تقریر دے اینڈ تے بھی میاں صاحب دا ایک کلام تے اجازت. آپ فرماندے نے بڑا پیارا جملہ وے قبر دے حوالے نال انہاں گل کیتی. فرمایا لوئے 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 بھر لے کڑیے جے تُد بانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جا دین ڈرنا. بس تلائیو یار حوالے رب دے تے میلے سی 4 دنہ دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے مصطفیٰ